السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا نذرا ونذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت ان آیات کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے پے بپے بھیجی جانے والیوں کی، پھر بہت تیز رفتار ہو جانے والیوں کی، اور پیغام کو اچھی طرح نشر کرنے والیوں کی، پھر واضح فرق کرنے والیوں کی، پھر انتباہ کرتے ہوئے صحیفے پھینکنے والیوں کی، حجت یا تنبیہ کے طور پر۔ یقیناً جس سے تم ڈرائے جا رہے ہو لازماً ہو کر رہنے والا ہے۔ بس جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور جب آسمان میں طرح طرح کے سوراخ کر دیے جائیں گے اور جب پہاڑ جڑوں سے گھیر دیے جائیں گے اور جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے۔ ان آیات میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے صحابہ کے ذریعے اسلام کے پھیلنے کی خبر ہے، جو اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ان پیشگوئیوں کو روز روشن کی طرح واضح کر گئی، وہاں ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے زمانے اور آپ کی آمد کی پیشگوئی بھی ہے۔ جب صحابہ والا تقوی مفقود ہونے کے بعد اسلام کی کشتی کو سنبھالنے کے لیے مسیح موعود اور مہدی موعود نے مبعوث ہو کر پھر اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز کر کے اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا کام سر انجام دے کر اسلام کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا تھا۔ بس آج یہ آیات
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور آپ کی قائم کردہ جماعت کی ترقی کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ ان آیات میں بیان کردہ کچھ پیش گوئیاں بھی ہیں جو ہم اس زمانے میں پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ چکے ہیں، اور باقی انشاءاللہ پوری ہونے والی ہیں، وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ اس خدا کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو سب سچوں سے سچا ہے۔ بس ہمارا خدا وہ خدا ہے جو قادر و توانا ہے، جو اپنی قدرت سے، اپنی عظیم تر قدرت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مقدر انقلابات کو بھی سچا کر کے دکھا رہا ہے اور دکھائے گا۔ اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اس انقلاب کا حصہ بننے کے لیے، ان نعمتوں سے حصہ لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے مقدر کی ہیں، اپنی کوششوں کو بھی حرکت میں لائیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ بننے کے لیے ہمیں اپنے اندر بھی انقلاب پیدا کرنا ہوگا، جس سے ہم میں سے ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کا حصہ بن کر ان انعامات کو حاصل کرنے والا بن جائے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ خدا تعالیٰ نے مقدر کر دی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو اپنی تائیدات کے ساتھ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں نشانات دکھائے ہیں، دکھا رہا ہے اور دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے والمرسلات عرفاً فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے جو تائیدات ہو رہی ہیں، جن کا زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شروع ہوا، یہ پیغام جو نیکی، پاکیزگی، اعلیٰ اخلاق اور تقویٰ کے پھیلانے اور قائم کرنے کا پیغام تھا، ان نشانات اور تائیدات کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ذریعے بھی یہ پھیلا۔ وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ کیا تو وہ نہ صرف یہ کہ قابل پذیرائی نہ تھا، اس کو پوچھا نہیں گیا، بلکہ مخالفت کے شدید دور سے یہ پیغام گزرا، مخالفتوں کے طوفان کھڑے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پے در پے نشانات اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل اور براہین جو خود خدا تعالیٰ کے نشان کا درجہ رکھتے تھے، اور آپ کے ماننے والوں کی تبلیغ، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے تمام مخالفتوں کے باوجود آہستہ آہستہ نیک فطرتوں کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل کرنا شروع کر دی، اور آپ کی زندگی میں جماعت لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئی۔ بس خدا تعالیٰ جب اپنے انبیاء بھیجتا ہے تو ان کے پیغام کو پہلے آہستہ آہستہ پھیلاتا ہے، اور پھر وہ بڑی تیزی سے ضرب کھاتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے پیغام پہنچانے کے
وسائل اور ذرائع کم ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جس تقدیر کو کرنے کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان وسائل اور ذرائع میں بھی اضافہ اور تیزی پیدا فرما دیتا ہے۔ بس ایک تو نشانات میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بات بھی الہاماً یا رویا صادقہ کی صورت میں بتاتا رہا، ان میں بھی آپ کے ابتدائی دور میں اور ہر آنے والے وقت میں اضافہ ہوتا رہا، جس کے اپنے اور غیر کثرت سے گواہ ہیں۔ مثلاً آپ نے اپنی زندگی میں تعاون کی مثال دی ہے کہ شروع میں یہ نشان کے طور پہ ظاہر ہوا، بہت معمولی نشان تھا، تھوڑے علاقوں میں ظاہر ہوا، اور پھر پھیلتا چلا گیا اور پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بعض باتیں میرے اس دنیا میں جانے کے ساتھ مقدر ہیں، یعنی اس کے بعد ہوں گی، جو جماعت کی تائید میں ہوں گی، جن کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور قدرت ثانیہ جو خلافت کا دور ہے، ان میں ان باتوں کو پورا ہوتا تم دیکھو گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ یہ باتیں جو آپ کو کی جا رہی ہیں بعض بعد میں پوری ہوں گی، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ذرائع کو اس زمانے کے مطابق مہیا فرما دیا اور فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض کام اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی زندگیوں میں پورے فرماتا ہے اور بعض ان کے جانے کے بعد پورے فرماتا ہے، لیکن انبیاء سے جو وعدہ ہوتا ہے جو الہی تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس اگر ہم تجھے لے بھی جائیں تو ان سے ہم بہرحال انتقام لینے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جب نبی کے مخالفین کے بارے میں کچھ بتاتا ہے تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں، اگر ان کے لیے سزا مقدر ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لینا ہو تو وہ ضرور لیا جاتا ہے، چاہے نبی کی زندگی میں پورا ہو یا بعد میں۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں خوشخبری ہے، فتوحات کی خبریں ہیں، اگر اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا اپنے نبی سے الفاظ کہلواتا ہے تو وہ بھی پوری ہوتی ہیں، کچھ زندگی میں اور کچھ بعد میں۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کسریٰ کے سونے کے کنگن کی خوشخبری دی تھی تو اصل میں اس ایران کے اسلام کے جھنڈے تلے آنے کی خبر تھی جو حضرت عمر کے زمانے میں پوری ہوئی، اور سراقہ کو کنگن پہنائے گا۔ بس نیکی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق پہلے آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور پھر دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ نبی کی فتوحات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور پھر دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی ان کو پورا کرنے کے لیے